بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2339 ہے، اور آج سورۃ البلد کی 5 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 6 تا 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یقول وہ کہتا ہے، اہلکت میں نے لٹا دیا، مال اللبدا مال بہت زیادہ، ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے، الم یرہ کہ نہیں اسے دیکھا، احد کسی نے بھی، الم نجعل کیا نہیں بنائے ہم نے، لہو اس کے لیے عینین 2 آنکھیں، ولسانا اور ایک زبان، وشفتین اور 2 ہونٹ، وہدیناہ النجدین اور بتلا دیے ہم نے اس کو دونوں راستے۔ ترجمہ یوں ہے، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دیں اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے؟ ان 5 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیر سارا مال اڑا ڈالا ہے۔ دوسری بات، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ تیسری بات، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں، ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ چوتھی بات، ہم نے اسے دونوں راستے بتا دیے۔ بزرگان محترم، اس دنیا میں انسان جب کوئی عمل دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو آخرت میں اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ کوئی قابل قبول عمل بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری کی مذمت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے ڈھیر سارا مال لٹا دیا ہے، اور وہ اس لٹانے کو عزت اور شان کی بات سمجھتا ہے۔ یقیناً یہ شان و عزت کی بات ہوتی، اور اگر وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ اس کے یہ شان اور عزت کی بات ہوتی، لیکن چونکہ اس نے ریاکاری کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے اور اپنی شان جتلانے کے لیے اس نے کام کیا، اس لیے اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جن میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے جو اس طرح چھپا کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ اگر وہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس طرح خرچ کرنے کو بڑا ہی مکرم اور معزز عمل سمجھا جاتا تھا، لوگ اس خرچ کرنے والے کو عزت والا سمجھتے تھے۔ تو اسی خیال سے وہ انسان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا کہ میں نے تو اتنا مال خرچ کیا ہے، یہ سوچ کر کہ اسے وہاں بھی دنیا کی طرح عزت ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جس مقصد کے لیے خرچ کر رہا تھا، کیا وہ مقصد اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ کیا اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری ساری نیتوں سے واقف ہے، لہذا تم نے جو کچھ خرچ کیا ہے وہ کسی نیک کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تمہیں سخی اور کریم سمجھیں۔ تم دنیا میں اپنے مقصد میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن آج تمہیں اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بندے کو قیامت کے دن روکا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس مال کا کیا کیا جو ہم نے تمہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اسے آپ کے راستے میں خرچ کیا اور اس کی زکوٰۃ دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو جواب آئے گا کہ تم نے وہ خرچ اس لیے کیا تاکہ تم سخی کہلاؤ، لہذا تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر کیے گئے احسانات کو جتلاتے ہوئے فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ وہ انسان جو اپنی قوت و طاقت پر غرور کرتا ہے، کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ آنکھیں جس سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے، اور وہ زبان جس سے اپنی ضروریات اور معافی ضمیر کو بیان کرتا ہے، اور یہ دونوں ہوں جو گویائی میں اس کے معاون بنتے ہیں، بات کرنے میں ہم نے ہی بنائی ہے۔ جب وہ اپنی ایک ایک سانس میں ہمارا محتاج ہے تو پھر اسے گھمنڈ کیوں کرنا چاہیے؟ خیر، وہ اپنے اعمال کا مکلف ہے، ہم نے تو اس کے سامنے دونوں راستے یعنی ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ دونوں راستے بتلا دیے ہیں۔ اس کو اختیار ہے، اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہے کر لے۔
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انہیں دونوں راستے دکھا دیے، یا تو وہ شکر گزار بنے یا تو ناشکرہ بنے، وہ اپنے اس کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی اور ہدایت والے راستے کو اختیار کرنے اور ضلالت اور گمراہی کے راستے سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔